بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صرف 2 برس 3 مہینہ اور 11 دن زندہ رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا صدمہ آپ سے برداشت نہیں ہوا، ہر روز کمزور اور نحیف ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ سفر آخرت اختیار کر لیا۔ آپ نے وفات نبوی کے بعد سب کو تسکین کا پیغام سنایا، مگر آپ کے دل کی بے قراری کم نہ ہوئی۔ ایک روز درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو اچھلتے اور پھدکتے دیکھا، ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس سے فرمایا، اے چڑیا، تو کس قدر خوش نصیب ہے، درختوں کے پھل کھاتی ہے اور ٹھنڈی چھاؤں میں خوش رہتی ہے، پھر موت کے بعد تو وہاں جائے گی جہاں تجھ سے باز پرس نہ ہوگی۔ اے کاش ابو بکر بھی اس قدر خوش نصیب ہوتا، کبھی فرماتے اے کاش میں درخت ہوتا، کھا لیا جاتا، کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں سبزہ ہوتا اور 4 پائے مجھے چر لیتے۔ ان ارشادات درد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رحلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ درد گزار کی کیفیت کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ ان ارشادات درد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کس قدر درد اور تکلیف میں تھے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ہدیے میں گوشت آیا تھا، آپ حارث بن کلدہ کے ساتھ اس کو تناول فرما رہے تھے کہ حارث نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ نہ کھائے، مجھے اس میں زہر کی آمیزش کا اشتباہ ہو رہا ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، مگر اسی روز سے دونوں صاحب مطمئن رہنے لگے۔ 7 جمادی الاخری 2 شنبہ 13 ہجری کو آپ نے غسل فرمایا تھا، اسی روز سردی سے بخار ہو گیا اور پھر نہیں سنبھلے جب تک جسم مبارک میں آخری توانائی باقی تھی۔ مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے، لیکن جب مرض نے غلبہ پا لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، آئندہ آپ نماز پڑھائیے۔ بعض صحابہ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دے تو ہم کسی طبیب کو بلا کر آپ کو دکھا دے۔ فرمایا، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ وہ پوچھنے لگے اس نے کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انی فعال لما یرید، وہ کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔